ریسپیکٹڈ ویورز، کلاس 4 کے جنرل سائنس سے ہم نے پہلے پارٹ میں 76 MCQs تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور آج ہم 60 مزید MCQs آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کلاس 4 کا جنرل سائنس مکمل طور پر کور کریں گے۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نالج پیلز، اور آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 4 جنرل سائنس کے 50 MCQs ڈسکس کریں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، سائنس PET CT PST اور DM کے لیے انتہائی ضروری سبجیکٹ ہے، کیونکہ مذکورہ ٹیسٹوں میں جنرل سائنس پورشن کو 20% مارکس دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کلاسز کے MCQs جلد سے جلد آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اگر آپ لوگوں نے جنرل سائنس کلاس 4 کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چینل پر الگ پلے لسٹ بھی اویلیبل ہے۔ تو ریسپیکٹڈ ویورز، دیر کیے بغیر چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 ہے اینی تھنگ دیٹ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیز ماس از کالڈ۔ کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، میٹر۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ہمارے ارد گرد تمام چیزیں، ہوا، پانی، چٹانیں اور دیگر جاندار وغیرہ تمام میٹرز یعنی مادے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہاؤ مینی اسٹیٹس آف میٹر آر دیئر۔ مادہ کی کتنی حالتیں ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی، 3۔ مادہ کے 3 حالتیں ہیں، سالڈ، لیکوڈ، گیس، یعنی ٹھوس، مائع اور گیس۔ کویسچن نمبر 3 ہے The amount of space a material object occupies is called۔ کسی مادی شے کے قبضہ کی ہوئی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، والیوم۔ کویسچن نمبر 4 ہے The state of matter that has a fixed shape and fixed volume is called۔ وہ مادہ جس کی شکل اور حجم مقرر ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، سالڈ۔ سالڈ کا فکسڈ شیپ اور فکسڈ والیوم ہوتا ہے، چونکہ سالڈ یعنی ٹھوس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے سالڈ ایک ڈیفینٹ شیپ اور سٹرکچر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے The volume of solids does not change with۔ ٹھوس اشیاء کا حجم کس چیز کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا؟ تو آنسر ہے آپشن سی، پریشر۔ کویسچن نمبر 6 ہے The state of matter that has a fixed volume but no fixed shape is called۔ وہ مادہ جس کا حجم مقرر ہوتا ہے لیکن شکل مقرر نہیں ہوتی کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، لیکوڈ۔ لیکوڈ یعنی مائع کا والیوم فکسڈ ہوتا ہے مگر شیپ یعنی شکل فکسڈ نہیں ہوتا، یہ اس چیز کی شکل اختیار کرتا ہے جس میں اسے ڈالا جائے۔ کویسچن نمبر 7 ہے The state of matter that has no fixed shape and no fixed volume is called۔ وہ مادہ جس کی نہ کوئی مقرر شکل ہوتی ہے اور نہ ہی مقررہ حجم کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، گیس۔ گیس کا کوئی فکسڈ شکل یا حجم نہیں ہوتا، یہ ایک کنٹینر میں پھیل جاتا ہے اور اویلیبل اسپیس کو بھر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے سالڈز، لیکوڈز اینڈ گیسز مکس ٹوگیدر ٹو فارم۔ ٹھوس، مائع اور گیس مل کر کیا بناتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی، مکسچر۔ سالڈ، لیکوڈ اور گیس یعنی ٹھوس، مائع اور گیس جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور کیمیائی طور پر جڑ نہیں جاتے تو یہ مکسچر یعنی امیزا بناتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہے A solution is a type of۔ محلول کس کی ایک قسم ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، مکسچر۔ کویسچن نمبر 10 ہے The process of separating solute and solvent from a mixture is called۔ کسی امیزے سے حل شدہ اور محلل کو الگ کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے، فلٹریشن۔ کویسچن 11 ہے A solid can be converted into a liquid by۔ ٹھوس کو مائع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیسے؟ آنسر ہے آپشن سی، بائی ہیٹنگ۔ ٹھوس کو مائع میں تبدیل کرنے کے لیے گرم کیا جاتا ہے اور اس عمل کو میلٹنگ یعنی پگھلنا کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12 ہے A liquid can be converted into a gas by۔ مائع کو گیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیسے؟ آنسر ہے آپشن بی، بائی ہیٹنگ۔ مائع کو گرم کر کے ایواپوریشن کے ذریعے گیس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کویسچن 13 ہے A gas can be converted into liquid by۔ گیس کو مائع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیسے؟
आंसर है ऑप्शन बी बाई कूलिंग, ठंडा करने से। गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए ठंडा किया जाता है और इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन 14 है अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड बाई, माया को ठोस में तब्दील किया जा सकता है, कैसे? आंसर है ऑप्शन बी बाई कूलिंग, ठंडा करने से। क्वेश्चन 15 है वाटर इज अ, पानी क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एटम से बना होता है और वाटर में हाइड्रोजन के दो जबकि ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है, इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। क्वेश्चन 16 है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हरारत किसकी एक शक्ल है? तो आंसर है ऑप्शन बी एनर्जी। क्वेश्चन 17 है इन व्हाट यूनिट इज हीट एनर्जी मेजर्ड, हरारत को किस इकाई में नापा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए जूल्स। जूल हीट एनर्जी का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तवानाई की इकाई क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी जूल। इसी तरह एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्केल्स आर देयर टू मेजर टेम्परेचर, दर्ज हरारत को नापने के लिए कितने पैमाने हैं? आंसर है ऑप्शन सी 3 यानी 3। दर्ज हरारत को नापने के लिए 3 बुनियादी पैमाने हैं और वो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20 है डिग्रीज ऑफ हॉटनेस आर मेजर्ड बाई, गर्मी की डिग्री किस से नापी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी थर्मामीटर। गर्मी की डिग्री थर्मामीटर के ज़रिए नापी जाती है। क्वेश्चन 21 है द लोएस्ट टेम्परेचर इन अ लेबॉरेटरी थर्मामीटर इज, लेबॉरेटरी थर्मामीटर में कम अज़ कम दर्ज हरारत क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेबॉरेटरी थर्मामीटर का रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तक हो सकता है। क्वेश्चन 22 है द हाईएस्ट टेम्परेचर इन अ लेबॉरेटरी थर्मामीटर इज, लेबॉरेटरी थर्मामीटर में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 23 है विच लिक्विड इज यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर्स, क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सी माया इस्तेमाल होती है? आंसर है ऑप्शन सी मरकरी। क्वेश्चन 24 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का नुक्ते इंजमाद क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, यहाँ पर एक और रिलेटेड एमसीक्यूज़ में आप लोगों को बताऊँगा। एमसीक्यूज़ है एट विच पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल, किस दर्जा हरारत पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के पैमाने बराबर होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 2 है -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 3 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 नंबर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इस एमसीक्यूज़ का आंसर आप लोगों ने खुद ढूंढकर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 25 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का नुक्ते उबाल क्या है? तो आंसर है ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि सेल्सियस स्केल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पुल और पुश इज कॉल्ड, किसी चीज़ को खींचने या धकेलने को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी फोर्स यानी क़ुव्वत। क्वेश्चन 27 है द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाई, किसी भी चीज़ की रफ्तार किससे बदली जा सकती है? आंसर है ऑप्शन सी फोर्स। क्वेश्चन 28 है स्पीड कैन बी मेजर्ड इन, रफ्तार को किस में नापा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी
all of the above. میٹر پر سیکنڈ میں، کلومیٹر پر ہاور میں اور مائلز پر ہاور میں رفتار کو ناپا جا سکتا ہے۔ کویسچن 29 ہے ساؤنڈ از پروڈیوسڈ بائی، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی وائبریٹنگ آبجیکٹس۔ ساؤنڈ کسی چیز کے وائبریشن یعنی ارتعاش سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز وائبریٹ کرتا ہے تو ہوا میں موجود پارٹیکلز کو حرکت دیتی ہے، جس سے ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ کویسچن نمبر 30 ہے ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول تھرو، آواز کس چیز میں سفر نہیں کر سکتی؟ آنسر ہے آپشن ڈی ویکیوم۔ ساؤنڈ ٹریولنگ کے لیے ایک میڈیم یعنی واٹر، ایئر اور سالڈ وغیرہ کا ضرورت ہوتا ہے، کیونکہ ساؤنڈ پارٹیکلز میں وائبریشن کے ذریعے حرکت کرتا ہے۔ چونکہ ویکیوم میں کوئی پارٹیکل نہیں ہوتا، اس لیے ساؤنڈ ویکیوم میں ٹریول نہیں کر سکتا۔ کویسچن 31 ہے which animals do not have ears؟ کون سے جانوروں کے کان نہیں ہوتے؟ آنسر ہے آپشن سی سنیکس، سانپوں کے کان نہیں ہوتے۔ کویسچن 32 ہے snakes feels vibration by their، سانس ارتعاش یعنی وائبریشن کس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ٹنگ یعنی زبان کے ذریعے۔ سانس وائبریشن اپنی زبان کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ کویسچن 33 ہے ساؤنڈ از ڈسکرائبڈ ان ٹرم آف، آواز کو کن الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے انٹینسٹی ان ڈیسیبلز۔ کویسچن 34 ہے ساؤنڈ ٹریولز فاسٹسٹ تھرو، آواز سب سے تیزی سے کس میں سفر کرتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی سالڈز۔ آواز کا سپیڈ سالڈ میں سب سے تیز ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر لیکوڈز یعنی واٹر وغیرہ میں ہوتا ہے، اور ایئر میں سالڈ کا ساؤنڈ سب سے سلو ہوتا ہے۔ کویسچن 35 ہے The unit of decibel is denoted by، ڈیسیبل کی اکائی کس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے ڈی بی، اسمال ڈی کیپیٹل بی۔ کویسچن 36 ہے According to the World Health Organization, the recommended safe noise level is، عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق محفوظ شور کی حد کتنی ہونی چاہیے؟ آنسر ہے آپشن سی 75 ڈیسیبل۔ کویسچن 37 ہے Noise about what level is considered harmful، کس سطح سے زیادہ آواز نقصان دہ سمجھی جاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن اے 85 ڈیسیبل۔ 85 ڈیسیبل سے زیادہ تیز آواز کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ کویسچن 38 ہے The flow of electricity is called، بجلی کے بہاؤ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی کرنٹ۔ کویسچن 39 ہے Materials through which electricity can pass are called، وہ مواد جن سے بجلی گزر سکتی ہے کیا کہلاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی کنڈکٹرز۔ کنڈکٹرز ان مواد کو کہا جاتا ہے جن سے بجلی گزر سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 40 ہے Materials through which electricity cannot pass are called، وہ مواد جن سے بجلی نہیں گزر سکتی کیا کہلاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی انسولیٹرز۔ کویسچن 41 ہے The path through which current passes is called، وہ راستہ جس میں کرنٹ گزرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی سرکٹ۔ سرکٹ وہ راستہ ہوتا ہے جن سے کرنٹ گزرتا ہے۔ کویسچن 42 ہے میٹر از میڈ اپ آف، مادہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ایٹمز۔ مادہ ایٹمز سے بنا ہوتا ہے۔ کویسچن 43 ہے Which are the fundamental particles of an atom، ایٹم کے بنیادی ذرات کون سے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے الیکٹران، پروٹان اینڈ نیوٹران۔ الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران ایٹم کے بنیادی ذرات ہیں۔ کویسچن 44 ہے Which particles of an atom are negatively charged، ایٹم کے کون سے ذرات منفی چارج رکھتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی الیکٹرانز۔ الیکٹرانز نیگیٹو چارج رکھتے ہیں۔ کویسچن 45 ہے Which particles of an atom are positively charged، ایٹم کے کون سے ذرات مثبت چارج رکھتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی پروٹانز۔ پروٹانز پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ کویسچن 46 ہے
Which particles of an atom are neutral means have no charge. ایٹم کے کون سے ذرات غیر جانبدار ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی نیوٹرانز۔ نیوٹرانز نیوٹرل ہوتے ہیں اور نیوٹران پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ کویسچن 47 ہے How many kinds of circuits are there? سرکٹس کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی 2۔ سرکٹس کے 2 اقسام ہوتے ہیں، اوپن سرکٹ اینڈ کلوز سرکٹ۔ کویسچن 48 ہے How many poles does a magnet have? مغناطیس کے کتنے پول ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی 2۔ مغناطیس کے 2 پول ہوتے ہیں اور وہ ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ کویسچن 49 ہے How many types of magnets are there? مغناطیس کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی 2۔ مغناطیس کے 2 اقسام ہوتے ہیں اور وہ ہے نیچرل میگنیٹ اینڈ آرٹیفیشل میگنیٹ۔ کویسچن نمبر 50 ہے The magnets which are made with the help of electricity are called. وہ مغناطیس جو بجلی کی مدد سے بنائے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی الیکٹرو میگنیٹکس۔ جو میگنیٹس بجلی کی مدد سے بنائے جاتے ہیں اسے ہم الیکٹرو میگنیٹکس کہتے ہیں۔ کویسچن 51 ہے نیچرل میگنیٹس آر آلسو کالڈ. قدرتی مغناطیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی پرماننٹ میگنیٹس۔ کویسچن 52 ہے آرٹیفیشل میگنیٹس آر آلسو کالڈ. مصنوعی مغناطیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ٹیمپرری میگنیٹس۔ کویسچن 53 ہے The end of a magnet is called. مغناطیس کے سروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی میگنیٹک پول۔ کویسچن 54 ہے The property of a magnet to attract things is called. مغناطیس کی وہ خاصیت جس سے وہ چیزوں کو کھینچتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی میگنیٹزم۔ کویسچن 55 ہے The earth rotates from west to. زمین مغرب سے کس طرف گھومتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ایسٹ۔ کویسچن 56 ہے The rotation of earth on its axis is called. زمین کا اپنے محور پر گھومنا کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ایکزیل روٹیشن۔ کویسچن 57 ہے روٹیشن آف دا ارتھ کازز. زمین کی گردش کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات کا۔ کویسچن 58 ہے The Earth's movement around the sun is called. زمین کا سورج کے گرد گھومنا کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے ریولوشن۔ کویسچن 59 ہے ریولوشن آف ارتھ کازز. زمین کی گردش کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی سمر اینڈ ونٹر، گرمی اور سردی کا۔ کویسچن نمبر 60 ہے The earth is tilted at an angle of. زمین کتنے زاویے پر جھکی ہوئی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی 23.5 ڈگریز۔ زمین اپنے محور پر 23.5 ڈگری کے زاویے پر ٹلٹ ہے جسے ایکزیل ٹلٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے موسمی تبدیلی آتی ہے۔ دن اور رات کا بڑا اور چھوٹا ہو جانا بھی اس کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ قطبین پر یعنی پولز آف ارتھ پر 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہوتی ہے، یہ بھی اس ایکزیل ٹلٹ کی وجہ سے ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ جنرل سائنس کلاس 4 کے MCQs پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے تمام ایکسرسائزز کے MCQs پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔